بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی اور توبہ میں ایک فرق ہوتا ہے۔ سلوک کا پہلا دروازہ اور اصلاح نفس کا پہلا دروازہ توبہ ہے، طلب معافی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں۔ جتنی بھی کتب ہیں اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، اصلاح باطن کے لیے، جو اس کے اطباء ہوئے ہیں اور معالج ہوئے ہیں، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، یہ یاد رکھ لیں 1000 سال کی تعلیمات اگر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے لکھی ہے، مرتب کی ہے، تو اس میں یاد رکھ لیں طلب معافی اس پورے سفر میں کوئی درجہ نہیں ہے، جس کو معافی نامہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، ہماری اپنی عادات کا حصہ بن گیا۔ معافی نامہ یا معافی طلب کرنا یہ اپنی اصلاح کی طرف چلنے اور اللہ کی طرف چلنے، اس راستے کا کوئی درجہ اور مقام ہے ہی نہیں۔ وہ درجہ پہلا توبہ ہے۔ کشف المحجوب کو ہی دیکھیں نا، اگر میں نکتہ سمجھاؤں آپ کو، انسان مطالعہ میں چیزوں کو پڑھتا ہے مگر اپنی زندگی میں خلط ملط کر دیتا ہے، مکس اپ کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ٹربل ہے انسان کی زندگی میں، بڑا ٹربل ہے۔ جب اسٹڈی کرتا ہے تو کتابوں کو پڑھتا ہے مگر وہ جو پڑھتا ہے اس کو ریٹین نہیں کرتا انسان، کہ جب اپنے اوپر اپلائی کرنے اور اپنا راستہ اچھا کرنے اور اللہ کی ذات کی طرف بڑھنے اور اپنی اصلاح کا دروازہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو وہاں سب کچھ پڑا ہوا اس کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ جو داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں کشف حجابات کا ایک باب شروع کیا ہے کہ کیا کیا پردے ہیں انسان پر جو اسے حقیقت کی آگاہی سے روکتے ہیں اور آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، تو اسے کشف حجابات کے ساتھ اندر جا کے کتاب کے درمیان میں کئی موضوعات شروع کر کے، پہلے تصوف کی تاریخ ہے، صوفیاء کے طرق ہیں، اولیاء صوفیاء کے حالات زندگی ہیں، علم کا باب کرتے کراتے جب وہ کشف حجاب پر آئے ہیں، وہ تیسرا، تو پہلا ایمان کو لکھا ہے کہ ایمان کے باب میں کشف حجاب۔ اچھا، ایمان سب کے پاس ہے مگر ایمان کی حقیقت سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ داتا صاحب نے ایمان کے بعد ابتدا کی ہے طہارت سے۔ یہ طہارت قلبی ہے، طہارت باطنی ہے، طہارت ظاہری اور باطنی اکٹھی۔ اس کے بعد جو پہلا حجاب اٹھانے کے لیے کہا ہے وہ ہے توبہ۔ معافی مانگنا کسی جگہ اس کو باب نہیں کہتے، اس کا کوئی چیپٹر نہیں ہے۔ توبہ کا ایک چھوٹا سا جز ہے، اس کا ایک پارٹ ہے۔ توبہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ میں معافی مانگنا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم معافی مانگ کر سمجھتے ہیں کہ سارا ٹوٹیلٹی ہو گئی، جس کی وجہ سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ معافی مانگنا ایک بڑا نیک عمل ہے، ہر شخص کو ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کام تو کافر لوگ کرتے ہیں بیٹے، ناشتہ کر رہے ہیں تو ایک نے کرسی آگے کی، تھوڑا سا اس سے شور ہو گیا اور ساتھ بیٹھے وہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہر وقت ملاقات کرتے ہیں، کسی ایک کو چھینک آ گئی تھوڑی، اس نے کپڑا رکھ کے ہاتھ رکھ کے لی مگر ساتھ والوں سے معافی مانگ لی۔ گزرتے ہوئے ایک کا ایسے ہاتھ لگ گیا دوسرے کو، کچھ بھی تکلیف نہیں آئی، معافی مانگ لی۔
کسی اور سے بات کرتے ہوئے ایک جملہ ذرا اونچی آواز میں نکل گیا تو اس نے فوری ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ چیئر پہ میرے کو معافی مانگ لی۔ معافی مانگنا اچھے آداب میں سے ہے، اور جو معافی مانگے، جس سے مانگے اس کو فوراً کہہ دینا چاہیے میں نے معاف کر دیا اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ دن میں درجنوں مرتبہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں کہتے، اور انڈیا میں، شاید بنگلہ دیش میں بھی۔ ہمارا خطہ اتنا بد نصیب ہے کہ یہاں نہیں کہتے۔ آدمی جتنی بار دوسرے سے چھوٹی سی بات پہ بھی معافی مانگتا ہے، میں نے کہا کرسی رکھتے ہوئے آگے تھوڑی سی گھسیٹ دی آواز ہوئی، کہتے ہیں سوری، معافی مانگتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَکِّیکُمْ وَيُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تم پر قرآنی آیات تلاوت فرماتے ہیں، پھر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، کہ تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو پھر یعلمکم الکتاب، پھر کتاب کا علم اور حکمت کا علم فائدہ مند ہوتا ہے، دعوت بھی فائدہ مند ہوتی ہے، علم بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ اس پوری آیت کریمہ میں یہ کہیں نہیں آیا کہ تمہیں معافی مانگنا سکھاتے ہیں، معافی منگواتے ہیں، کیونکہ معافی مانگنے سے بیٹے انسان کے اخلاق میں، بیہیویئر میں، سوچ میں، اپنی خطا اور غلطی کو ریئلائز کرنے میں، بیہیویئر کو بہتر کرنے میں، طبیعت میں عاجزی، تواضع، انکساری لانے میں، اور دوسرے کے لیے بڑا نرم پازیٹیو بن جانے میں، یہ جتنا عمل ہے، ایک معافی مانگنے سے کوئی تبدیلی کسی بات میں نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ زبان کا ایک لفظ ہے یا لکھا ہوا قلم کا ایک جملہ ہے، پین کا، نتھنگ ایلس۔ اس لیے اس کو تصوف اور سلوک کے باب میں چیپٹر ہی نہیں بنایا گیا، اور میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے توبہ و استغفار۔ اس میں فرق بیان کیا ہے کہ استغفار کیا ہے، معافی مانگنا، اور توبہ کیا ہے۔ توبہ ایک لانگ پروسیس ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کشف المحجوب کو بھی میں نے اپنی کتاب بھی بتا دی، پوری موٹی کتاب ہے اتنی۔ اب میں نے داتا صاحب کا بتا دیا کہ انہوں نے ایمان اور طہارت کے بعد پہلا باب توبہ کا رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کا کشف حجاب، پھر روزے کا آگے پھر مضمون چلتا ہے۔ تو مقصد ہے کہ کشف حجب، حجابات، پردوں کو دور کرنے میں توبہ کو لائے ہیں داتا صاحب، صرف معافی مانگنا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سالکان حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔ طہارت کے بعد سارا کچھ پڑھ لیں گے مضمون، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مان والو اللہ کی طرف، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ نہیں کہا کہ معافی مانگو، معافی مانگنا ایک لمحے کا عمل ہے بیٹے، زبان سے معافی مانگی۔ 27ویں کی رات کتنے لوگ معافی اللہ کے بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ اینول ایونٹ ہے معافی مانگنا۔ عمر حج پر ساری دنیا معافی مانگنے جاتی ہے۔ یہ جتنے MP وزیر اعظم اور صدر، صدور، وزیر اعلیٰ وغیرہ وغیرہ، اوپر نیچے سارے جب جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، وہ احرام باندھ کے تصویریں بھی جاری ہوتی ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو معافی مانگتے ہوں گے کہ نہیں؟ کعبہ شریف میں بتائیں، جتنے بھی آپ کے آفیشلز اور پورے ملک کے آفیشلز، بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز اور سربراہان جاتے ہیں نا، سارے معافی مانگتے ہوں گے کہ نہیں اللہ کے؟ ہر شخص مانگتا ہے کہ آپ بدل جاتے ہیں جی، وہی کا وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے۔ تو معافی کا اتنا ایک اثر ہے بیٹے، اس لیے میں نے چاہا آپ کو نکتہ سمجھاؤں۔ اس کے بعد پھر آیت ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ فلاح اور اصلاح توبہ سے ہوتی ہے، طلب معافی سے نہیں ہوتی۔ یہ نکتہ ہے، اس میں بھی فرمایا کہ فلاح کی شرط توبہ ہے، صرف طلب معافی نہیں ہے۔ طلب معافی تو ایک پورے پروسیس کا چھوٹا سا ایک جز ہے۔
پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا صرف معافی مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو بہت توبہ کرتے ہیں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا، اسے محبت کرتا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے سمجھانا کہ معافی مانگنا اچھا عمل ہے، اچھا اخلاق ہے، دین کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اللہ سے معافی مانگو، مگر ساتھ توبہ کرو۔ اسی آیت میں دونوں چیزوں کو، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو معافی مانگنا ایک جز ہے بیٹے، چھوٹا سا۔ توبہ اصل پروسیس ہے جو اصلاح کے پورے عمل کا پہلا چیپٹر ہے، اصلاح کے پورے عمل کا پہلا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کے کئی اجزاء میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، ان اجزاء میں سے صرف ایک جز ہے کہ آدمی یہ کام بھی کرے، مگر یہ کام تبھی فائدہ مند ہے بیٹے جب باقی تمام کنڈیشنز اور انگریڈینٹس اس کے ساتھ جڑیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بہت بڑی عظیم الشان کتاب ہے منازل السائرین، پورا تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت کی تعلیمات کا خلاصہ تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ جامع 1000 سال کے اندر نہیں لکھا گیا۔ اب یہ منازل السائرین ہے، یہ شیخ الاسلام عبداللہ الانصاری الحروی ان کا رسالہ ہے۔ تو انہوں نے بیٹے 10 منزلیں بیان کی ہیں اصلاح کی اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کی، اصلاح سے لے کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔ آخر کو باب التوحید کہا ہے، جب حقیقت توحید پا لیتا ہے بندہ اصلاح کے سفر میں۔ 100 منزلیں ہیں، 100 منزلوں میں پہلی منزل ہے الیقظہ۔ یقظہ کو آسان طریقے بیداری کہتے ہیں، بیداری، تنبہ، اپنی غلطی، کوتاہی، گناہ، مسٹیک، فالٹ، کمزوری، بھٹکنا، جو کچھ بھی ہے اس سے صحیح طور پہ آگاہ ہو جانا، متنبہ ہو جانا، اس کو بیداری کہا ہے، اور انگلش میں یہ ریئلائزیشن ہے۔ تو کہتے ہیں دروازہ کھلتا ہے ریئلائزیشن سے، اس کو یقظہ کہا ہے، یعنی انسان سویا ہوا تھا اور سوئے ہوئے جیسے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بیت رہا ہے، اب وہ بیدار ہو گیا ہے، یعنی اسے یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ میں غلط پاتھ پہ تھا، یا مسٹیک کی، یا میں اچھا بیہیویئر نہیں تھا، سنفل تھا، اللہ کو ناراض کیا، جو میرے لیے حق نہیں تھا میں نے وہ کیا۔ تو اس کو تنبہ بھی کہتے ہیں اور یقظہ بھی کہتے ہیں، اردو میں بیداری، انگلش میں ریئلائزیشن۔ تو یہ انہوں نے پہلا باب بنایا، اور پہلے باب کے بعد جب انسان ریئلائز کرتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جب یہ فکر پیدا ہوتا ہے، فکر مندی، یقظہ میں فکر مندی، اس کے بعد پہلا باب، اور ترتیب میں دوسرا باب باب التوبہ ہے، اور توبہ کے ساتھ اگلا باب باب المحاسبہ۔ آپ طریقہ سمجھیں، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور محاسبہ کے ساتھ باب الانابہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی یہ ایک ترتیب ہے بیٹے۔ پھر باب التفکر ہے، پھر آدمی تفکر سے کام ڈیپتھ میں جاتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو دروازہ کھلتا ہے بیٹے بیدار ہوتے ہی توبہ سے۔ اب آپ دیکھیں کسی نے کوئی باب طلب معافی کا نہیں مانگا۔ طلب معافی میں نے سمجھایا توبہ کا ایک حصہ ہے، اور نمبر 2 اچھے آداب کا میں سے اچھا ادب ہے، یہ ایک سٹارٹ ہے۔ اگر دل سے کر رہا ہے طلب معافی کا عمل دل سے، تو اشارہ دیتا ہے ریئلائزیشن کا۔
اگر بندہ رسمن کر رہا ہے زبانی کلامی، جیسے پاکستان میں تو ہر وقت لوگ لڑائی بھی ہوتی ہے فیملی میں، بھائی بہن، باپ بیٹا، چچا ساسیں نندیں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں، وہ سب حلق سے اوپر ہوتی ہے، پھر وہ دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ اور اگر سچے دل سے کرتا ہے، صرف زبان اور حلق سے نہیں، اگر دل بھی موافق ہے، ریئلائز کر رہا ہے دل بھی، تو پھر یہ طلب معافی ہے، ورنہ اس کو طلب معافی بھی نہیں کہتے، پھر وہ مکاری کہتے ہیں اس کو، ہیلا سازی، عیاری، ایسے جملے دفع وقتی۔ مگر یہ کیا ہے بیٹے؟ یہ ہے صرف توبہ کا، جب دروازہ نوک کرتے ہیں نا، توبہ کا دروازہ نوک کرتے ہیں نا، ایسے بیل دیتے ہیں نا، یہ بیل ہے، تو خالی بیل سے دروازہ تو نہیں کھلا، وہ تو اندر سے کوئی آئے گا، آواز سنے گا، دروازہ کھولے گا، تو تب آپ انٹر ہوں گے۔ یہ صرف نوکنگ ہے بس، اٹس نتھنگ۔ اس نوکنگ سے کوئی انٹرنس نہیں ہوتی گھر میں، انٹرنس ہوتی ہے توبہ سے۔ اگر آپ توبہ کے عمل میں داخل نہیں ہوتے بیٹے، توبہ کے عمل میں، تو قرآن مجید میں سورہ الحجرات کو پڑھیے بیٹے، سورہ الحجرات آیت نمبر 11، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہی ظالم ہے۔ یعنی توبہ کمپلیٹ کرنا، دیٹ از کمپلیشن آف پروسیس، پورے پروسیس کا کمپلیشن، جو وہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ تاکید ہے اور قصر، وہی لوگ ظالم ہیں۔ غلطی کر لینے والے کو ظالم نہیں کہا اللہ پاک نے، جو غلطی کرتے ہیں ان کو ظالم نہیں کہا۔ بشر ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ جو غلطی کر کے ریئلائز کر کے توبہ میں داخل نہیں ہوتے اور توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح کا پروسیس کمپلیٹ نہیں کرتے، وہ ظالم ہے۔ یہ میں نے آپ کو باب الیقظہ منازل السائرین میں سے سمجھایا، اپنی کتاب بتا چکا تھا، حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی کشف المحجوب بتا دی، پھر منازل السائرین بتا دی، استغفار کا اور توبہ کا ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے مینشن کیا ہے، تاکہ بندے کو ڈفرینسیشن ہو جائے کہ استغفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے۔ یہ جیسے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، یہ المائدہ کی آیت نمبر 74۔ یستغفرون معافی مانگنا اللہ سے، استغفار کرنا الگ بیان کیا، یتوبون الی اللہ کو الگ بیان کیا۔ تو قرآن مجید نے اس کو الگ بیان کیا اس آیت میں جو میں نے کوٹ کر دی۔ تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 یاد رکھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ کہ تم اپنے رب سے پہلے مغفرت معافی طلب کرو، یعنی سمبل تو دکھاؤ ریئلائزیشن کا، ندامت کا، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر توبہ کا آغاز کرو۔ میں نے آپ کو لفظ بولا کہ طلب معافی یہ نوک کرنا ہے ڈور کو، یہ ایک سمبل ہے کہ میں ریئلائز کر گیا ہوں اپنی خطا کو، بس ثم توبوا الیہ، اگر ریئلائز کر لیا ہے اور معافی مانگ لی ہے تو اب توبہ شروع کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میں ریپیٹ کر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، ثم اس کے بعد توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ طلب معافی کے بعد توبہ شروع ہوتی ہے، معافی کا طلب کرنا ایک جیسچر ہے، توبہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔
اسی طرح اب وہی سورہ ہود کی آیت نمبر 52 اس میں ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگو، جب معافی مانگ لو ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ توبہ تو شروع ہی معافی مانگنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہماری مسٹیک کیا ہے، ہم معافی مانگنے کو توبہ سمجھ لیتے ہیں، فنش، ہر چیز ختم۔ یہ تو یعنی کنسیپٹ کو یعنی مکس اپ کر دینے والی بات ہو۔ اب آپ کو پوری چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ اپنی کتاب توبہ استغفار ہے، اس کا پیج نمبر 76، اس پر یہ دونوں آیتیں درج ہیں جو میں نے کوٹ کر دی۔ توبہ استغفار کا صفحہ 76، 5 فرائض ہیں توبہ کے، پھر اس کے بعد 3 میں نے سنتیں لکھی ہیں توبہ کی، پھر اس کو مضبوط، مستحکم اور حسین اور جمیل کرنے کے لیے 5 نوافل ہیں۔ تو توبہ کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے بتمام و کمال 14 اعمال سے۔ توبہ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے 14 اعمال سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی صحت اور قبول ہو جانے کی علامات کیا واقعی توبہ ہو گئی ہے؟ تو اس کی علامتیں ہیں، تو میں نے 10 علامتیں لکھی ہیں بیٹے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی، کمپلیٹ ہوئی یا نہیں، قبول ہوئی یا نہیں اللہ کے حضور، تو اس کی 10 علامتیں۔ اب وہ میں مینشن کرتا ہوں، وہ سب کے لیے ضروری ہے، جتنے کارکن ہیں، رفقا ہیں، ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، پوری تحریک کے بیٹے بیٹیاں اور سینئر جونیئر، سب کے لیے۔ پہلی علامت یہ ہے، اتنا ٹائم اپنی ریاضت، مجاہدہ پر، توبہ پر، اصلاح نفس پر، تزکیہ نفس پر فکر کرنا، نفس کی خرابیوں کو نوٹس کرنا، اس کی جڑوں کو لینا، کاٹنا، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کرنا، اتنی ایفرٹ کرنا، ان عوامل ماحول سے نکل کر جو انسان کو غافل کر دیتا ہے یا اس کو بے فکر کر دیتا ہے، ان حالات سے جو سلولی انڈائریکٹلی یا ہڈنلی اس کے روحانی حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ جو بھی گناہ معصیت، تو گناہ معصیت بیٹے ایک حقوق اللہ میں ہوتا ہے، ایک حقوق العباد میں ہوتا ہے، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو توبہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ تمام گناہ، ذنوب و سیئات جو اللہ کے حقوق میں ہیں یا مخلوق کے حقوق میں ہیں، ان اعمال یا افعال کے لیے یا رویوں کے لیے دل میں کراہت اور نفرت پیدا ہو جائے، ان رویوں کے لیے، یہ پہلی علامت۔ کہنا نہیں، یعنی عملاً ترک کر دینا اور پیچھے پیورٹی کی طرف پلٹ جانا اور اللہ کی طرف رجوع کر دینا، اور ان مواقع سے بھی بچ جانا، وہ جو اسباب بنے تھے اس طرح اس کے گناہ کے یا نافرمانی کے یا غلطی کے یا کوتاہی کے یا لغزش کے، ان اسباب، مواقع اور مواطن، ان سے بھی دور ہو جانا، اور پھر ان فرائض کو ریپیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ تو سب چیزیں ہیں نا، اور اتار کے پھینک دینا ان گناہوں کو یا غلطیوں اور کوتاہیوں کو، اور اس لباس کو اتار کے پھینک دینا۔ تو پہلا یہ کہ اس کو چھوڑ دینا نہیں ہے، علامت بتا رہا ہوں، آپ خود فیل کریں کہ ایسے طرز عمل، طرز فکر، ایسا رویہ اور ایسی سوچ جو آئے، اس سوچ سے نفرت ہو جائے، یعنی آدمی سوچ ہی نہ سکے، اتنی نفرت ہو جائے۔ پھر نمبر 2، پھر اس کا دل پلٹ کر دوبارہ رقت اور بکا والا ہو جائے، دل اتنا نرم ہو جائے۔ ہم جتنے لوگ دنیا میں دعوت، تبلیغ، دین کی اشاعت اور خدمت دین کا کام کرتے ہیں، کوئی جماعت ہو،
کوئی تنظیم، کوئی تحریک، مرد ہوں عورتیں ہوں، جتنی دعوت کا کام کرتے ہیں، سب سے بڑا نقصان ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، دائی بنتے 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 اور داعیہ بنتے 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 دل رکت اور بکا سے خالی ہو جاتے، سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منصب تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اور ہم یہ کنسیپٹ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی ہر لمحہ اصلاح کے محتاج ہیں۔ بس یہ پردہ آ جاتا ہے، اس کو داتا صاحب ان کو حجابات کہتے ہیں، اس لیے کشف المحجوب نام رکھا ہے، کشف حجب۔ اگر دوبارہ دل میں رکت اور بکا آ گئی تو گویا تواضع اور انکساری آ گئی، پھر خالصیت آ گئی۔ اس طرح جیسے غلط رویے اور سوچ سے دل میں کراہت اور نفرت پیدا ہو جائے، اسی طرح اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی سوچ اور اللہ رسول کے احکام اور ان کے اخلاق اور آداب کے ساتھ دل اور طبیعت کو فطری مطابقت اور موافقت نصیب ہو جائے، طبعاً ایک موافقت مل جائے، اس کی طبیعت ہی بدل جائے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں طبعی موافقت ہو۔ یہ نہیں کہ جبراً حکم کے تحت وہ آدمی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، فلاں ناراض ہو جائے گا، کوئی بزرگ یا شیخ یا جن سے روحانی نسبت ہے، یا ایسا نہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی ایکسٹریم بات بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے ڈر سے بھی ناراض ہو جائے گا، دوزخ کا حکم ہے، اس لیے دوسرے سے بھلائی کرے، یہ بھی نہیں، اس کو موافقت نہیں کہتے، یہ بھلائی ہے خوف الہی میں نہیں، طبیعت موافق ہو جائے بھلائی کے ساتھ، یعنی آپ کسی سے برائی کر ہی نہ سکیں، کسی کا دل دکھا ہی نہ سکیں، ایسی طبیعت۔ چوتھی علامت ہے بیٹے کہ جو برے لوگ ہیں جہاں بیٹھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے حلقہ احباب میں کوئی غیبت چغلی کرنے والا اور دوسرے کی برائی کرنے والا بچے ہی نہ، ہر ایک اچھی پاکیزہ زبان میں کرے۔ جب بھی بیٹھیں آپ کی مجلس میں کوئی برائی نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے تو یا اس کو روک دیں یا اس کی مجلس روک دیں، دوستی روک دیں۔ ہم کبھی دوستیاں نہیں روکتے، کبھی۔ اور غیبت کو بھی میکسیمم کیا کریں گے، خود نہیں کریں گے، مگر سن لیں گے۔ تو جس مجلس میں بھی غیبت، چغلی اور دوسرے کی برائی ہو رہی ہو، وہ مجلس بابرکت نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو جب ہماری مجلس ہی بابرکت نہیں ہوں گی تو اس کے کام آگے کیا برکتیں لائیں گے؟ یہ میں نے آپ کو صرف 4 علامات بتائی ہیں، آگے اس طرح 10 علامتیں بیان کی ہیں۔ جب آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ طلب معافی اور معافی دے دینا یہ ایک سمبولک تھا، یعنی سمبل تھا ریئلائزیشن کا، میں نے کر دیا، اور توبہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور توبہ پہلا دروازہ ہے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تصفیہ باطن کا۔ وہاں سے تو توبہ کے بعد وہ شروع ہونا ہے عمل۔ اگر ہم معافی مانگ لی اور سب ریئلائز کر گئے، یہی عمل ختم کر کے پلٹ کے پھر وہیں گورنر لگ جائیں نہامند کے، حضرت ابو بکر شبلی کی طرح، توبہ کریں گے تو تصفیہ قلب یا تزکیہ نفس اور تنویر باطن کا عمل توبہ کرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ ہم وقت اپنی کنسنٹریشن، ریفلیکشن کے ذریعے اس یقین کو پختہ کریں کہ آپ کے خیالات کو بھی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، نہ صرف آپ کے اعمال کو، نہ معاملات کو، نہ بیہیویئر کو، نہ صرف الفاظ کو، کوئی ویو آف تھاٹ بھی اگر ذہن میں آئی ہے، خیال، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ خیال بھی ایسا نہ گزرے، خیال بھی ایسا نہ گزرے جو اللہ کو، اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ اللہ کو اتنا حاضر جاننا، اس کی حضوری میں ذہن کو اتنا رکھنا کہ ایسا خیال بھی نہ گزرے۔ 6 مہینے روزانہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ کا وظیفہ ہے، ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں، 2۔ جن کی صحت اجازت دے وہ چاہیں کوئی ٹائم بنا لیں، بھلے رات کا، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد،
چاہیں تو یہ جو 100 مرتبہ پڑھنا نفلوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں، یعنی 10 رکعت اگر نماز نفل پڑھیں، 10 رکعت نفل اوابین کر لیں مثال کے طور پہ، یا عشاء کے بعد نوافل پڑھ لیں 10 رکعت، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ تو جب 10 رکعتیں مکمل ہوں گی تو آٹومیٹیکلی 111 کا عدد بن جائے گا۔ تو 10 نفلوں میں پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے لیے صحت، نیز کی تکلیف، بعض اوقات بیک کی تکلیف، ایسا مشکل ہو تو کوئی بات نہیں، اپنا مصلی پر بیٹھیں، کوئی ایک وقت کریں، اور یہ تسبیح کی شکل میں بھی 100 بار پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح پر سورہ اخلاص 100 بار، یہ 6 مہینے جاری رکھیں۔ میں نے آپ کو جیسے پرانے زمانے میں حکماء اور اطباء سونے کا کشتہ دیتے تھے نا بیٹے، اور ان کے پاس سونے سے کشتے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ اب کشتے تو سونے کے کشتے پر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ مہنگی چیزیں سونے سے بھی اوپر، مگر حکماء اطباء کے ہاتھ نہیں لگی نا کہ وہ ان کے کشتے دیں، اس لیے ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ سونے کا کشتہ ان کا کلائمیکس ہوتا تھا۔ آپ سمجھیں آپ کے قلب اور باطن، دل و دماغ، قلب اور باطن کی اصلاح اور تزکیہ اور تصفیہ کے لیے روحانی دنیا کا سونے کا کشتہ دیا ہے آپ کو، اور یہ وظیفہ ایک بار خود میں نے بھی زندگی میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔